یہ دعوت اللہ نے دی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی سوچا کرے، کیا سوچا کرے کہ آنے والی کل کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے۔ ایک کل آئے گی یعنی موت آئے گی، پھر اس کے بعد کل نہیں ہے، وہ آخری کل ہے، اس کل کے بعد کل نہیں ہے کل یعنی مر گیا، ختم، کہ ایک کل آنے والی ہے، تو کل آنے والی جو ہے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی سوچا کرے کہ آنے والی کل کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے۔ یہ انفرادی دعوت، یہی اصل ہے۔ اجتماعی محنت اپنے اندر انفرادی چیز کی طاقت پیدا کرنے کے لیے ہے، کہ اس محنت کے ذریعے سے ہر مسلمان کی انفرادی زندگی سنت پر آوے، شریعت پر آوے، دین پر آوے۔ سمجھ میں نہیں بات؟ یہ مقصد ہے اس کام کا۔ اور ہر آدمی دیکھا کہ میں نے اس کام میں لگنے کے بعد میری زندگی میں کتنی شریعت آئی، کتنا دین آیا، یہ دعوت دی ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر آدمی سوچا کرے کہ آنے والی کل کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا اپنی حیات کے بارے میں بھی، اپنے مال کے بارے میں بھی، ہر نعمت کے بارے میں، کہ ہم نے تندرستی دی تھی اس میں کیا کیا تھا، ہم نے مال دیا تھا اس میں کیا کیا تھا، ہم نے اولاد دی تھی اس کا کیا کیا، وغیرہ سوال ہوں گے۔ ہاں، تو یہ محنت جو ہے میرے دوستو اس کی تیاری کے لیے ہے۔ اگر اس محنت میں آدمی چلا تو بڑا نفع جو ہوگا وہ اپنے آخرت بنانے کی فکر ہوگی کہ میری آخرت بن جائے، اور آخرت بنانے میں پہلا نمبر ایمان کا ہے، کہ ایمان میں قوت آوے، خدا کا خوف پیدا ہو جاوے، خدا کی رحمت کا امیدوار بنے۔ دونوں باتیں ہیں، دلوں میں اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور دلوں میں اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے۔ خوف کی وجہ سے نافرمانی سے بچے گا، اور رحمت کی امید کی وجہ سے اللہ کی اطاعت اور تابعداری کرے گا۔ یہ مقصد ہے کہ خوف کی وجہ سے نافرمانی نہیں، اور رحمت کی امید کی وجہ سے اطاعت اور تابعداری کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اطاعت اور تابعداری کرنے والے پر رحم کرے گا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم ہو جائے۔ تو اطاعت و تابعداری جو ہوتی ہے وہ رحمت کا راستہ ہے۔ اس لیے اس دعوت کے ذریعے سے امت میں اطاعت کو زندہ کرنا ہے، کہ امت اپنے انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں اللہ رسول کے اطاعت کے ساتھ زندگی گزارے اور اس کو سیکھے۔ خالی سننا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا سیکھنا ضروری ہے۔ جیسے دنیا کے کاموں کو سیکھ کر کرتے ہیں، پوچھ کر کرتے ہیں، بغیر سیکھے پوچھے نہیں کرتے۔ جو پوچھنے کی چیزیں وہ پوچھتے ہیں، سیکھنے کی چیزیں وہ سیکھتے ہیں، اس کو وقت دیتے ہیں۔ یہ 6 مہینے کا کورس ہے، 4 مہینے کا کورس ہے، وہ کو سیکھ رہا ہوں۔ ہاں، کیونکہ سیکھنے کے بغیر آدمی کیسے چلے گا؟ اس لیے میرے دوستو اس دعوت میں یہ ہے کہ اپنا دین سیکھو، ہاں، ایمان کی باتیں سیکھو تاکہ ایمان کے تقاضے پورے ہو جائیں۔ پھر اللہ کے فرائض کو سیکھو تاکہ فرائض ادا ہو جائیں۔ جی ہاں، کہ اللہ کے فرائض کا ادا ہونا یہ اللہ کے حقوق میں سے ہے۔ نماز اللہ کا حق ہے۔ نماز کیا ہے؟ یہ اللہ کا حق ہے۔ جی ہاں، عبادت اللہ کا حق ہے۔ جی ہاں، تو عبادت ادا ہو جائے تو اللہ کا حق ادا ہوا، کہ دنیا کو اللہ نے حقوق ادا کرنے کی جگہ بتایا ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ جو حقوق ادا کر کے جائے گا وہ بدلہ پائے گا، جس کو حقوق کی خبر نہیں ہے تو وہ حقوق کی پائمالی کرے گا، برباد کرے گا۔ اس لیے میں دوستو یہ دعوت اور یہ تبلیغ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کے جاننے کا نام ہے، کہ ہر مسلمان اللہ کے راستے میں نکل کر سیکھے، سمجھے،
سنیں تاکہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کریں کہ جو چیز اللہ نے فرض کی ہے وہ ادا ہو جائے، اور اس طرح ادا ہو جائے فرائض کہ اس کو فرائض کی فضیلت بھی معلوم ہو جائے، فرائض کا طریقہ بھی معلوم ہو جائے۔ جی ہاں، کہ اس کی کیا فضیلت ہے، اس کا کیا طریقہ ہے۔ دین میں دونوں باتیں ہیں، فضائل بھی ہیں، مسائل بھی ہیں۔ دین میں فضائل بھی ہیں، مسائل بھی ہیں۔ فضائل معلوم ہوں گے تو شوق پیدا ہوگا عمل کرنے کا، کہ اللہ یہ دیں گے، اللہ یہ دیں گے، اللہ یہ دیں گے۔ اس لیے فضائل اتارے ہیں اللہ نے آسمان سے، فضائل آسمان سے اتارے نبیوں پر، اور نبیوں نے فضائل بیان کیے کہ گھر کے دروازے کے سامنے کوئی مانگنے والا آ گیا اور گھر میں سے اس کو روٹی سالن دے دی، کرتے ہیں ایسا، جا بیٹا اس کو دیا تو وہ بچہ دے کر آ جاتا ہے۔ تو سائل کو روٹی سالن پہنچی تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ ہاں، سائل کو، فقیر کو روٹی سالن پہنچائی، فقیر کو روٹی سالن پہنچائی ہے تو 3 آدمیوں کی مغفرت ہوگی۔ ایک کمانے والے کی، جو گھر کا اصل آدمی جو مال کما کے گھر میں لاتا ہے، ایک پکانے والی جو سامان تیار کرتی ہے کھانے پینے کا، اور یہ پہنچانے والا بچہ جو دروازے پر جا کے دیا آیا ہے۔ اس کو فضائل کہتے ہیں کہ فقیر کو روٹی سالن دیا تو 3 آدمیوں کی مغفرت ہو جائے گی، اس کو فضائل کہتے ہیں۔ جب یہ فضائل ذہن میں ہوں گے تو عمل بڑھ جائے گا، اور فضائل ذہن میں نہیں ہوں گے تو یا عمل میں سستی ہوگی یا عمل سر سے اترتے ہوئے ہوں گے، سر سے اتار دو چلو۔ ہاں، اس لیے میرے دوستو ہماری دعوت میں فضائل ہے، وہ تو ہر مسلمان کو جاننے کی چیز ہے۔ مسائل تو ذمہ داری کے حساب سے جاننے ہیں، لیکن فضائل سب کو جاننے ہیں، اور مسائل ذمہ داری پر۔ مثلا میں مالدار ہو گیا تو مجھ کو مالداری کے مسائل جاننا ضروری ہے کہ مالداری میں کیا کیا چیزیں واجب ہے، اور میں مالدار نہیں ہوں تو مجھ پر یہ ذمہ داری بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، لیکن فضائل کہ فضائل کا علم ہر مسلمان کو معلوم ہو تاکہ وہ اپنے عمل کی قیمت سمجھے۔ کوئی دکاندار ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اپنے کوئی چیز آئٹم بیچتا ہے اور نہ اس کو نفع معلوم ہے نہ مدل معلوم ہے۔ ایسا کوئی ہے؟ ایسے بھائی کیا ہے مدل قیمت کیا ہے کہ پتہ نہیں، کہ نفع کیا کمائے گا کبا نہیں، ایسا کوئی تاجر نہیں ہے، بلکہ وہ اصل قیمت کو بھی جانتا ہے، ان کے گھر میں کتنے پائی ہے اور کتنے میں جا رہی ہے، اس کو تجارت کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر انسان تاجر ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، ہر انسان تاجر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ہر انسان اپنی صلاحیتوں کو دنیا میں لگائے گا۔ بعض لوگ اپنی صلاحیتیں لگا کر نفع کمائیں گے، بعض لوگ اپنی صلاحیتیں لگا کر کھوٹ میں اتریں گے، جسے تاجروں میں بعض نفع کمانے والے ہوتے ہیں، بعض کھوٹ کھانے والے ہوتے ہیں۔ تو ہر انسان اپنی صلاحیت دنیا میں لگائے گا، جیسے تاجر اپنا مال بازار میں لگاتا ہے بیچنے کے لیے۔ یہ کہا ہر ایک کی صلاحیت لگتی ہے، اب چاہے صحیح لگے چاہے غلط لگے۔ کل الناس یغدو فبائع نفسہ موبقہا وموتقہا، کہ ہر آدمی اپنی صلاحیت دنیا میں لگائے گا، پھر بعض لوگ اپنی صلاحیت لگا کر کامیاب ہو جائیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے، بعض لوگ اپنی صلاحیت لگا کر کھوٹ میں اتریں گے کہ انہوں نے اللہ کو ناراض کیا۔ ہاں، تو دعوت و تبلیغ میرے دوستو اس امتیاز کے لیے ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو کھوٹ میں مت لگاؤ۔
اپنی صلاحیتوں کو نفع کمانے پر لگاؤ. جی ہاں، اللہ کا سودا ہے. جی ہاں، اور سستا سودا ہے.